آپ ان لنک کو کاپی کریں گے مجھے دوبارہ بھیجیں میری رہتی لنک کو میں آپ کو پیسٹ کروں گا کاپی پیسٹ کرو حدیث پہلے بھی پڑھ چکے نہیں میں تو پڑھتا رہتا ہوں کسی شیخ سے پڑھتا ہوں مٹی میں ہے مطالعہ ہے شروعات شرح کی جو شروعات وہ ہے کس نے الزام لگایا وہ صحیح ہے ٹھیک ہے اگر ہمارا عقیدے کا صحیح نہیں ہوگا تو حدیث کتنی بھی پڑھنے فائدہ نہیں سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد جی پچھلی کلاس میں اور اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے الاخبار کہ اس میں کیا ایسا ہے کیا ملا آپ کو اس ٹاپک میں الاخبار آپ نے تو دے دیا تھا قیامت میں سب کا جواب آپ دیں گے سر آواز کٹ کے آ رہی ہے جی باقیوں کو بھی کٹ کے آ رہی ہے یا باقیوں کو کسی حد تک متصل آ رہی ہے باقیوں کو بھی کٹ کے آ رہی ہے یہ صرف ابھی ہو رہا نا پہلے سے ہو رہا تھا مائک میں ہے آواز کٹ رہی ہے اچھا وعلیکم السلام یہ ذرا سیکنڈ ایئر کی کلاس کو آن لائن چیک کر لیجیے گا کہ آواز صحیح آ رہی ہے کٹ رہی ہے ٹھیک ہے جی سر یہ بات کتنی صحیح ہے کہ احناف کی مساجد میں نماز نہ پڑھے اور کیا یہ فتویٰ ہے احناف کی مساجد کیا ہوتی ہیں تمام مساجد اللہ کی ہوتی ہیں احناف میں بہت بڑی اصطلاح ہے احناف سے مراد کون ہے جی جی ہو گیا ہے وہ مجھے پتا ہے احناف میں مختلف طرح کے مختلف عقائد کے تو اتنا بلینکٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مشکل ہے اچھا جی ہمارا جو ٹاپک تھا الاخبار اخبار کا واحد کیا ہے خبر ہم نے اصول حدیث میں دیکھا تھا کہ حدیث کو خبر بھی کہا جاتا ہے خبر کو حدیث کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے تو یہ اصل میں ہم جو کل نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر مآخذ شریعہ کی طرف چلے گئے
کہ شریعت کو اخذ کہاں سے کیا جاتا ہے. یہ جو احکامات ہیں, یہ جو قواعد ہیں, یہ اصل میں اپلائی کہاں پہ ہو رہے ہیں. تو ان میں سے ایک بنیادی سورس قرآن ہے اور دوسری جو ہے حدیث ہے. تو اس حوالے سے جو ہے شیخ صاحب تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں. اس ٹاپک میں ویسے تو اکثر چیزیں نہیں محسوس ہوگا, یا تو پھر ہم ایسا کریں کٹیے مسئلہ تو نہیں مسئلہ ہے. حدیث کا کیا یاد ہے آپ کو؟ حدیث ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ اس پہ کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں. اب آواز صحیح ہو گئی ہے جی؟ پلیز بتا دیجیے گا. جی آپ نے جو ایک رول کا ذکر کیا ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ ہلکی ہوئی ہے لیکن آ رہی ہے, کام چل جائے گا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. میں مالا یتم والی جو بات ہے اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا آخر میں دیکھتے ہیں. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ بعد میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, الاخبار جمع خبر ماخذ شریعت میں سے حدیث جو ہے وہ ایک بہت بڑی سورس ہے. آواز پھٹ رہی ہے. تھوڑی سی آواز کم کروں گا انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. چلے بھائی کی کیا کہیں گے مشورے پہ انشاءاللہ عمل کر کے دیکھتے ہیں. اٹس اوکے. اچھا جی, جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس ٹاپک کو دیکھیں گے نہیں, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھیں گے, صرف اس کا ایک ایلیمنٹ ہے جو آئیڈینٹیفائی یا ہائی لائٹ کرتے ہیں, جو کہ اصول فقہ کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم نے حدیث کے حوالے سے یہ دیکھا تھا کہ حدیث کہتے ہیں کس کو ہیں, پھر حدیث صحت کے اعتبار سے صحیح, حسن, ضعیف کیا وجوہات ہوتی ہیں, اور طرق کے اعتبار سے متواتر, خبر واحد وغیرہ ہوتی ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ محدثین یا فقہا نے جو ہے وہ صیغوں کے اعتبار سے بھی بیان کیا ہے کہ اخبارنا اگر آتا ہے تو کس معنی میں آتا ہے. کچھ وہ چیزیں شیخ صاحب نے ذکر کی ہیں. اگر آپ کو حدیث کی تعریف یاد ہو تو وہ کیا تھی؟ قول, فعل, تقریر والوصف. اور وصف کیسا ہوتا ہے؟ کبھی خلقی یا پھر کبھی خلقی. یہ تعریف جو ہے وہ اصول حدیث میں ہوتی ہے. فقہا کے ہاں جو ہے یہ وصف کا اتنا اعتبار نہیں کرتے. ان کے لیے کنسرن کی چیز قول, فعل اور تقریر ہوتی ہے. وصف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ کیسے تھے, اس میں ہمارے لیے کوئی حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی آنکھیں کیسی تھی, اس میں ہمارے لیے کوئی حکم نہیں ہے. تو چونکہ اس میں احکامات نہیں ہیں, اور اگر آپ کو اصول فقہ کی تعریف یاد ہو, فقہ کی تعریف یاد ہو, الاحکام العملیہ, جو ہمارے عملی احکامات ہیں, تو چونکہ وہ وصف اس سے تعلق نہیں رکھتا, اس لیے عام طور پہ فقہا کے نزدیک حدیث جو کنسیڈر وہ کرتے ہیں اس میں یہ وصف جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا. دوسری صرف ایک چیز تھوڑی سی واضح کرنی تھی کہ آپ لوگ آگے انشاءاللہ اور ڈیٹیل سے بھی جائیں گے. اس وقت تو ہم نے سمپل کہہ دیا تھا کہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعالات ہیں, ویسے اقوال اور تقاریر میں بھی ڈیٹیلز ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فعل ہیں کیا وہ تمام کے تمام برابر ہیں یا ان میں کچھ ڈفرینسز ہیں؟ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا, ٹھیک ہے, تو امت کے لیے اس میں کیا چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ امت کو بھی ویسا ہی کرنا ضروری ہے, یا کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے, یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انہوں نے مثال کے طور پہ اپنے انسانی تقاضے کے لیے کی تھی. مثال کے طور پہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے سامنے کا بٹن کھلا ہوا تھا, تو اب یہ سامنے کا بٹن کھولنا کیا مردوں پر لازم ہے؟ شریعت نے اس کا حکم دیا, لیکن ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل. ٹھیک ہے, تو افعال جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مختلف ٹائپس کے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا, آپ لوگوں نے شاید کبھی ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ آپ مسجد جائیں اور آپ نماز پڑھنا شروع کریں, یا آپ کو نماز کے لیے آگے کیا جائے اور آپ نے سر پہ ٹوپی نہ پہنی ہو, تو کوئی ٹوپی دے دے گا آپ کو, یا مسجد کی ٹوپی اٹھا کے دے دے گا. تو یہ جو ٹوپی پہننا ہے, پہنانے پہ تو سب کا اتفاق ہے, لیکن یہ جو ٹوپی پہننا ہے کیا اس کا ثواب ہے یا نہیں ہے؟
سنت سمجھ کر پہنے گا. اسی کے مقابلے میں داڑھی دال سے ہوتی ہے نا, داڑھی یا لحیہ, داڑھ تو وہ والا داڑھ ہوتا ہے نا شاید, داڑھی اور ٹوپی سے یا بھی آئے گا اردو. اچھا الحمدللہ. اچھا اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں, اب جن کو یہ کرنا ہے, جو یہ مانتے ہیں, وہ کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور جن کو یہ نہیں کرنا یا یہ نہیں کرنا, وہ کیا کہیں گے کہ اس وقت کے عرب کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے, یہ امت کے لیے نہیں ہے. دین جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے, وقت اور مکان کا جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے. تو یہ تو اس وقت کے عربوں کا روایت تھی, عربوں کا کلچر تھا, تو یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. وہ تو بات کی وہ ہے نا, اس سے پہلے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو اصل میں بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں وہ مختلف درجات کے, مختلف لیولز کے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اپنی جبلیہ یا جو آپ کی نیچرل فطری نیڈز تھی, ان کی بنیاد پہ کیا. ان کو فی ذات ہی شریعت کا حصہ نہیں بنایا جاتا, لیکن ہاں ان کی کوئی اوصاف یا اس کی کوئی کیفیت ایسی ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت سے لنک کی ہو. مثال کے طور پہ کوئی ایسا فعل بتائیں. اللہ اکبر. جی آواز کا ایک بار واپس کنفرم کر دیجیے گا آن لائن کہ آواز کلیئر ہے یا نہیں ہے. اچھا مثال کے طور پہ کوئی ایسا فعل بتائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فطری تقاضوں کی وجہ سے کیا ہو. کوئی بھی فعل, بہت سارے. آپ کے آج کے کیا فطری تقاضے ہیں؟ بھوک لگ رہی ہے, نہیں لگ رہی بھوک, پیاس لگ رہی ہے. بھوک لگے گی تو کھانا کھائیں گے, پیاس لگے گی تو پانی پیئیں گے, اور جب یہ دونوں کام کریں گے تو واش روم جائیں گے, نیند آئے گی تو آپ سوئیں گے. یہ سارے انسان کے فطری تقاضے ہیں, ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان, ان کے بھی یہ تقاضے تھے. آپ کے ساتھ جسم, آپ کا جو جسم مبارک تھا, اس کے بھی اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے تقاضے رکھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے, یا آپ قضاء حاجت کے لیے گئے, تو وہ جبلی تقاضوں کی وجہ سے تھا. اس میں شریعت کا فی ذات ہی یہ حکم نہیں ہے, الا یہ کہ شریعت نے اس کو اسپیسیفائی کیا ہو. لیکن ہاں اس کے کچھ اوصاف ایسے ہیں. مثال کے طور پہ واش روم جانے کے لیے صفات بتا دیں کہ جائیں تو یہ دعا پڑھیں, یا اس جگہ پہ جائیں, اس جگہ پہ نہ جائیں, ٹھیک ہے. یا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہوں اور ایک شاخ آ گئی ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر نیچے کر کے گزر گئے ہوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس جگہ سے گزرے یا کسی درخت سے گزرے تو سر نیچے کر کے ہی گزرنا ہے. یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبلی تقاضوں کی بنیاد پہ کیا تھا. پھر کچھ چیزیں ہیں جو کہ کہلاتی ہیں عادات. کچھ عادات انسان کی اپنی بھی ہوتی ہیں, کچھ عادات عام طور پہ جو عرف قوم کی عادات ہوتی ہیں وہ بھی چیزیں ہیں. اب مثال کے طور پہ جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس وقت کی قوم کا یا اس جگہ کی قوم کا کوئی لباس ہوگا, کچھ چیزیں کرنے کا, مہمان کی کچھ خدمت کرنے کا کچھ طریقہ بھی ہوگا. تو کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً بھی کی ہوں گی, چاہے اپنی پرسنل پریفرنس کی بنیاد پہ یا پھر جو قوم کی عادات ہوں گی, ٹھیک ہے. اور کچھ افعال ایسے ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے کے لیے دیے ہوں گے. بلکہ ایک سیکنڈ, اس سے پہلے کچھ افعال ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, چلیں پہلے بیان ہی دیکھ لیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت بیان کرنے کے لیے دی ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا حکم آیا اقیم الصلاۃ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نماز پڑھ کے دکھائی. اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پہ نماز پڑھی, آپ نے امامت کرائی اور اونچی جگہ پہ. ویسے یہ اجازت نہیں ہے کہ اونچی جگہ پہ انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے دوسروں کے مقابلے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی جگہ پہ گئے اور بیان کیا کہ یہ میں نے کس لیے کیا؟ تاکہ تم سیکھ لو, ٹھیک ہے, تم سب دیکھ لو اور سیکھ لو. مثال کے طور پہ ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کام شریعت نے منع کیا ہے, حرام, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے کیا بتا دیا کہ یہ حرام نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, اگر ظاہری طور پہ حرام لگ رہا تھا, شریعت نے منع کر دیا, نہیں آ گئی, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو اگر کرتے ہیں تو وہ مطلب جائز ہے, مکروہ آپ کہہ لیں کہ مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کر دیا, تو یہ کیا بیان کر دیا؟
یا یہ بھی جواز بیان کر دیا, یا کسی چیز کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو چھوڑ دیا تو کیا بیان کر دیا کہ یہ واجب نہیں ہے, مستحب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کی یا کوئی چیز مکروہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ چیز مکروہ نہیں تھی, ان پہ یہ چیز واجب تھی. ان پہ یہ چیز کیوں واجب تھی کرنا؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روک دیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ عمل کرنا کیوں واجب تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان کرنا تھا کہ یہ عمل حرام نہیں ہے, اس عمل میں کراہیت اگر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے لیکن حرام نہیں کیا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو کرنا کیوں واجب تھا؟ تاکہ آپ امت کے لیے بیان کر سکیں. اس فعل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا ثواب تھا, یا کسی چیز کو, کسی اچھی چیز کو چھوڑنا, اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب تھا. مثال کے طور پہ جو مشہور بات ہے رمضان میں جو تراویح والا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی لیکن پھر آپ نے روک دی, کیوں؟ اس خوف سے کہ امت پہ واجب نہ ہو جائے یا ہم واجب نہ سمجھ بیٹھیں. ٹھیک ہے. پھر کچھ افعال ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہیں. خواص کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. ٹھیک ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے, آپ کے لیے اجازت تھی, کسی اور کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے لازمی طور پہ کیا چاہیے ہوتی ہے؟ دلیل چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں شریعت سے لنکڈ ہوتا ہے تو اس کا حکم عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مندوب ہوتا ہے. یعنی مطلقاً اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کے اعتبار سے کوئی فعل ثابت ہو تو وہ مندوب کی کیٹیگری میں جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی, یعنی کوئی کلام, کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں نہیں, کہ بس آپ نے ایک فعل ادا کیا, تو وہ کیا ہے؟ مندوب ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ بائی ڈیفالٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں کرتے تھے, خاص کر جو عبادات کے اعتبار سے, وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے. اگر یہ چیز واجب ہوتی ہے, لازمی ہوتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر کے بیان کر دیتے. چونکہ آپ کر رہے ہیں اس لیے ثواب تو ثابت ہو گیا. جی, ایک ہی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کر رہے ہیں اس چیز کو, اس لیے ثواب تو ثابت ہو گیا کہ کرنے کا ثواب ہے. اگر لازمی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے کہ اس کو لازمی طور پہ کرنا ہے, یا کبھی چھوڑ دے تو خیر وہ معاملہ پہ چھوڑ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی اس طرح مختلف چیزوں میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں, پھر اسی طرح افعال بھی جو ہے وہ مختلف چیزوں میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کو شریعت نہیں بنایا جاتا. ٹھیک ہے. ہاں, ایسے ثابت ہوتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ اس کو اپنے لیے اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کس طرح ہم کہیں گے کہ کیوں انہوں نے وہ کیا, یا کیا امت کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے؟ جیسے ہم نے ایگزامپل دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرنٹ کے بٹنز کھلے ہوئے تھے, تو کیا وہ اس چیز کی تعلیم دے کہ سامنے کے بٹنز کھولنا جو ہے وہ مستحب ہے؟ تعلیم نہ دے تب بھی چلے گا, اور اگر بتا دے گا, آگے بڑھا دے گا ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تب تو وہ چاہیے. جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بائی ڈیفالٹ جو ہیں وہ ثواب نہیں لیتی. ہاں, اگر کوئی شخص محبت میں کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ صحابہ کا موقف یہ تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار بھی ثابت ہو گیا تو وہ کرتے تھے, اس کو دین سمجھ کے. کچھ نے ان کو کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہاں, محبت میں اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے کہ کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے عادات و اطوار اپنانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. وہ کیئرفل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً کی, عادتاً کس طرح کے عرب کرتے تھے. اب اس وقت کے عرب کے ہاں یہ چیز کیا تھی؟ معلوم تھی, معروف تھی, اچھی سمجھی جاتی تھی, یا کوئی ثواب کی بات نہیں ہے لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے کرنے کا. اب اگر ایک شخص دوسرے کلچر میں رہتا ہے, دوسری جگہ پہ رہتا ہے, اور وہ کلچر اس کلچر کے موافق نہیں ہے, اور یہ شخص اس وجہ سے کہتا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں بھی اس طرح کروں گا, تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ اصل میں جو نیکی کا کام ہے وہ کیا ہے؟ معروف طریقے سے رہنا. آپ کا جو معروف ہے آپ کو
اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایسی چیز کریں جو کہ یہاں پہ غیر معروف ہو اور اس سے لوگوں کو الگ طرح کے خیالات آئیں. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لباس پہنتے تھے. کیا لباس ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ازار اور قمیص. قمیص یا پھر چادر سمپل، جس طرح ہمارا احرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک ازار باندھ لیتے تھے، نیچے کا ایک گارمنٹ، اور 2-3 قسم کے تھے، ان میں سے ایک جو معروف عرب کیا تھا کہ اوپر ایک کپڑا ڈالے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کم از کم یہ شولڈرز ڈھکے ہوئے ہوں، یعنی کہ بغیر شولڈرز ڈھکے ہوئے بھی اس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہوتے تھے. اب اگر ایک شخص جمعہ دینے کے لیے آئے یا عید کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور وہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح چادر اور اس میں آئے تھے تو میں بھی اس طرح آؤں گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگ جو اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے. اور چونکہ یہ لوگوں کی عادتاً عرفاً بات معروف نہیں ہے، اس لیے اس وقت اس فعل کو کرنا جو ہے ثواب کا باعث نہیں ہے، بلکہ اگر اس سے لوگ دور ہو جائیں دین سے، یا دین سے ان کو کہیں نہ کہیں ایک تنفیر ہو، تو یہ گناہ کا باعث ہی بن سکتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ شہرت کا لباس نہیں پہننا ہے. شہرت کا لباس ضروری نہیں ہے کہ اچھا ہو، یعنی خوبصورت ہو. شہرت کا لباس دکھنے میں برا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آپ کو دیکھے گا کتنا عابد و زاہد شخص ہے، ایسے لباس بھی منع کیا. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کون سی چیز شریعت کا حصہ بن سکے، لیکن ساتھ بھی یہ رہے کہ کچھ چیزیں عادت اور شریعت میں موافق رہیں. موافق مطلب کہ عادت تھی لیکن شریعت نے اس کو اپنا حصہ بنایا ہے. مثال کے طور پہ داڑھی کا فعل ہے کہ عرب کی عادت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب کے مردوں کے ہاں عادت تھی کہ وہ داڑھی رکھتے تھے، لیکن اب اس کو کہنا اچھا دوسرا کہ وہ سر بھی ڈھکتے تھے. عرب سر بھی ڈھکتے تھے، مرد جو ہیں عرب کے سر بھی ڈھکتے تھے اور داڑھی بھی رکھتے تھے. اب یہ کہنا کہ چونکہ دونوں چیزیں کلچرل تھی اس لیے دونوں کا چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اپنے یہاں دیکھیں، اگر ہمارے یہاں کامن یہ ہے کہ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، سر نہیں ڈھکتے، تو ہم دونوں کو چھوڑیں، یہ بات نہیں ہے. ان میں سے ایک چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت سے جوڑ دیا، اس کا حکم دے دیا کہ ایسے کرو، اور اس کی ڈیٹیل بھی بیان کی کہ ان کی مخالفت کرو، وہ یہ کرتے ہیں تم اس میں اس طرح کرو، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کترواؤ. تو اس کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک عادت کو عبادت میں کنورٹ کر دیا، چاہے وہ اوریجنلی عادت تھی عرب کی. تو جب وہ عبادت میں کنورٹ ہو گئی تو اب وہ ہمارے لیے اسی حکم پہ آئے گی. لیکن اگر کوئی چیز ایسی تھی جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب کے یہاں اس وقت کی عادت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی حکم نہیں دیا، تو پھر وہ ان کی عادت ہی رہے گی، اس کو ہم آگے لازمی طور پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں، یہ صحیح بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اب جیسے سر ڈھکنے کا معاملہ ہے، اب سر ڈھکنے کا معاملہ ہماری سوسائٹی میں بھی مثال کے طور پہ اچھا سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیک لوگ آپ عام طور پہ دیکھیں گے جو لوگ دین سے منسوب ہوتے ہیں ان کو سر. لیکن یہ کہنا کہ اگر ایک شخص سر نہیں ڈھکے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھکنے کو شرط نہیں بنائی ہے، لیکن کس چیز کو شرط بنایا ہے؟ جسم کو یا سطر کو کور کرنے کو وہ کنڈیشن بنایا ہے. اور اس میں ایک اور ڈیٹیل بھی کیا دی کہ شولڈرز بھی کور ہوں. ویسے مرد کا سطر ناف سے لے کے جو نیز تک ہے صرف اس میں نہیں کافی ہے، اگر آپ کے پاس اگر آپ کی استطاعت میں ہے تو آپ کا صرف یہ سطر ڈھکنا کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو شولڈرز بھی کور کرنے، یہ شریعت کا حصہ بنا دیا. لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ دھوتی سے کور کرنا ہے، شلوار سے کرنا ہے، پینٹ سے کرنا ہے، یا شرٹ سے کرنا ہے، یا چادر سے کرنا ہے. رولز بتا دیے عرف کے مطابق، لیکن رولز بتا دیے کہ جسمانی اعضاء ظاہر نہ ہو، سی تھرو نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. اس کے علاوہ آپ کے افریقہ میں فلورل ڈیزائنز مردوں کے یہاں زیادہ کامن ہے تو وہ وہاں پہ وہ پہنے. ہمارے یہاں ڈفرینٹ اسٹائل کامن ہے، اگر ہم یہاں پہ والے کپڑے پہننے لگیں گے تو یہاں پہ عجیب سمجھا جائے گا. تو خاص کر وہ لوگ جو دینی ایکٹیویٹیز سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو ان کو جو ہے ان چیزوں میں تھوڑا سا زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. ایسے 3 کوارٹرز پہننا ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ 3 کوارٹرز پہن کے جمعہ پڑھانے چلے جائیں گے تو یہ مسئلے کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، جو ہم نے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے حدیث میں جو عادل کی تعریف دیکھی تھی تو اس میں تھا المسلم العاقل البالغ، جو کہ مروت کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کہ عرف میں جو چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں وہ ان پہ عمل کرتا ہے، جو چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک شخص سائیکل چلانے کی کوشش کر رہا ہے ہیلتھی رہنے تو اس کو بھی آپ کہیں گے نہیں جبے میں یا شلوار قمیض میں ہی سائیکل چلاؤ، سر پہ وہ پہن کے، ایسی بھی بات نہیں ہے. مقام یہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کے اعتبار سے.
جی اس کا میں آپ کو ایک رول بتاتا ہوں. رول مطلب یہ خیر کوئی مسلم اس طرح کا رول نہیں ہے. ویسے تو ایک بات یہ ہے, آپ نے بدعت کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز اگر پڑھی ہو, یہ ویسے بدعت کے کوئی مسلم قاعدہ نہیں, لیکن پھر بھی ایک طریقہ آئیڈینٹیفائی کرنے کا ہے کہ کیا یہ کام اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کر سکتے تھے اور نہیں کیا تو پھر آپ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم LED لائٹ لگوا سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے نا, تو پھر یہ اس کیٹیگری میں نہیں جا رہا. لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد لیٹ کے کچھ خاص اذکار کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. آپ نے کیا, اگر نہیں کیا تو آپ بھی نہ کریں, اگر کیا تو پھر آپ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کا ایک دن خاص معین کر کے روزہ رکھ سکتے تھے؟ رکھ سکتے تھے, کچھ ایام میں کیا بھی. لیکن جس نے منع کر دیا, مثال کے طور کہ کیا اس طرح کی چیزیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز عادتاً بھی ثابت ہوتی ہے اور آپ اس کو, وہ چیز آپ کی محبت میں تو آ سکتی ہے, لیکن آپ کی محبت تابع ہوگی شریعت کے. کس طرح؟ اگر ایک چیز شریعت کو لوگوں میں پھیلانا مقصود ہوتا تو شریعت اس کی گائیڈ لائنز دے دیتی, لیکن اگر لوگوں میں پھیلانا مقصود نہیں ہے تو آپ بھی پھیلائے نا. اگر آپ کو ایک فیل, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں صبح 8 بجے جو ہے نا میرے اسکیجول میں بہت کنوینئنٹ ہے کہ میں 4 رکعت نفلی نماز پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, کیا آپ کو منع ہے کہ آپ پڑھیں؟ نہیں. آپ 8 بجے آپ کی کنوینئنس کے حساب سے, پانی ہے آج کل گرم پانی اگر ہے اور آپ ٹائم ہے آپ کے پاس, کہیں جانا نہیں ہے, آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیں. لیکن اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو کسی کو بولنا پڑا کہ یار آپ بھی 8 بجے پڑھو, اب پرابلم شروع ہو جائے گا, کیونکہ آج نہیں تو کل یہ ایک بڑی پرابلم میں کنورٹ ہو جائے گی. جس چیز کو شریعت نے اسپیسیفائی نہیں کیا ہے, مقید نہیں کیا ہے, آپ اس کو مقید نہ کریں. مطلقاً چھوڑا, مطلقاً چھوڑ دیں. اس طرح کے کوئی عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں بھی ایسے کروں. مثال کے طور پہ بڑے بال ہیں, کسی حدیث میں ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑے تھے, آپ کا بھی دل ہوتا ہے آپ کریں, لیکن آپ اس کو ایک عبادت سمجھ کے یا آپ دوسروں کو اس کی ترغیب دلائیں گے, تب یہاں پہ پرابلم ہو جائے گا کہ اگر ترغیب دلانی ہوتی, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلا سکتے تھے؟ دلا سکتے تھے, لیکن نہیں دلائی, آپ بھی نہ دلائیں. آپ کو کرنا ہے آپ محبت میں کریں, لیکن محبت کو تابع رکھیں شریعت کے. جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل دی کہ اگر وہ محبت, اب مثال کے طور پہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ مرد اپنی, جیسے انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ مرد اپنے جو نیچے کا گارمنٹ ہے اس کو اپنے کہاں سے اوپر رکھیں؟ ٹخنوں سے اوپر رکھیں, یہ حکم ہے. لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف ساق تک جو ہے, یعنی آدھی پنڈلی تک بھی اس کو اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے عرف میں نصف ساق تک برا سمجھا جائے تو آپ کو شریعت نے حکم تو نہیں دیا نصف ساق کا. ٹھیک ہے, اگر یہ ممکن ہو کہ لوگ آپ کے اس فعل کی وجہ سے آپ سے دور ہوں گے یا آپ کے خیر سے دور ہوں گے یا دینداروں سے دور ہوں گے تو پھر آپ بھی اس چیز کو چھوڑ دیں. حرام کی بات نہیں ہو رہی, جو واجب ہے اس کو پورا کرنا ہے. لیکن اگر کہیں پہ شریعت نے اس طرح کی ایک لیور رکھی ہے تو پھر آپ کو اپنی محبت سے زیادہ شریعت کے قوانین کو, قواعد کو پرائرٹی پہ دینا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے نا اپنی عادت کے اعتبار سے, یعنی آپ کے لیے کنوینئنٹ تھا, مثال کے طور پہ رمضان کے بعد شوال کے روزے ہوتے ہیں, پہلا جو عید کا دن ہے اس دن تو روزے نہیں لگ سکتے. کچھ کہتے ہیں کہ یار دوسرے دن چونکہ چھٹی بھی ہوتی ہے اور آسانی بھی ہوتا ہے تو میں دوسرے دن روزہ رکھ لوں. ٹھیک ہے, اب آپ نے کہا میرے لیے کنوینئنٹ بھی ہے, آسان بھی ہے, تو آپ ہر سال رکھتے ہیں, پچھلے 5-6 سالوں سے آپ کرے آ رہے ہیں. اب آپ کے کچھ رشتے بڑھ گئے, وہ ہو گیا, اب آپ کو کوئی رشتے دار دعوت دیتا ہے عید کے دوسرے دن, اور آپ کے یہاں معروف ہے کہ عید کے یہاں دعوتیں ہوتی ہیں, اور آپ منع کرتے کہ نہیں میں نہیں آ سکتا کیونکہ میں روزہ رکھتا ہوں. اب کیا ہے, اگر آپ اس پہ قائم رہتے ہیں لازمی طور پہ کہ نہیں میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنا روزہ نہیں چھوڑ سکتا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پرائرٹی پہ رکھنا شروع کر دیا. شریعت نے آپ کو فکس نہیں کیا ہے کہ آپ اس کو اسی دن کو وہ فکس کریں. اگر جس دن کا فکس کیا اس دن, رمضان میں آپ کو کوئی دوپہر کی دعوت دے آپ نہیں جا سکتے. اب آپ کو کوئی دوسرے دن اگر ولیمے کی دعوت دے رہا ہے, عید کے دوسرے دن ولیمے کی دعوت دے رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں میں ولیمے کی دعوت میں نہیں آ سکتا کیونکہ میں اپنا نفلی روزہ رکھ رہا ہوں, تو نہیں,
یہاں پہ آپ کو شریعت کو جو ہے مقدم رکھنا ہے. تو اس طرح کی جو آپ نے سوال کیا کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے آپ ذاتی طور پر اس کو اپنا سکتے ہیں, لیکن اس کو دوسروں میں تبلیغ کرنا, کیونکہ پھر یہاں سے بدعت شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے ایک چیز اچھی لگی یا میرے لیے آسان تھی, جیسے اتنے کارڈز مل جاتے ہیں, مجھے کبھی بیماری ہوئی, میں نے ایک کوئی خاص آیت پڑھ لی, 3 بار پڑھ لی اور مجھے محسوس ہوا کہ میری کھانسی بہتر ہو گئی. اب پتا چلا گھر میں جس کو بھی کھانسی ہوئی, میں نے کہا وہ والی آیت پڑھو, 3 بار پڑھو, کھانسی صحیح ہو جائے گی. اچھا اتفاق سے گھر میں بھی کسی کی صحیح ہو گئی, وہ محلے والے ان کو بھی کہا, اور پھر کتاب بھی لکھ دی کہ اگر کھانسی ہو تو یہ آیت 3 بار پڑھیں. یہ پھر اس طرح پرابلم بڑھتا رہتا ہے. پھر یہ جو پرابلمس, جب انسان ان چیزوں میں گر جاتا ہے تو پھر وہ روکنا مشکل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اس میں مسئلہ کیا ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے. جیسے ایک مشہور واقعہ ہے نا, امام مالک کے سامنے ہوا تھا کہ میقات جو ہے جہاں سے احرام باندھنا ہے, تو ایک شخص نے پوچھا کہ اس میں کیا برائی ہے کہ اگر میں میقات سے بھی پہلے احرام باندھ لوں. احرام میں رہنا عبادت کی بات ہے, میقات پہ آ کے بھی آپ احرام بندوا رہے ہیں. اگر پرابلم ہے کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کافی نہیں ہو رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کر سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کیا آپ ان سے زیادہ خیر کے حریص ہیں؟ وہ آپ سے زیادہ تھے. تو آپ اس جگہ پہ اکتفا کر دیں جہاں پہ شریعت نے آپ کو پھرائے. کچھ چیزیں آپ کو کوئی پرسنل, جیسے وہ مشہور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے, وہ واقعہ کہ آپ وضو کر رہے تھے اور آپ نے اپنے یہاں تک ہاتھ دھونے لگے اور ایک حدیث سے استدلال کیا, لیکن ساتھ ہی کیا بتا دیا لوگوں کو کہ اگر مجھے پتا ہوتا تم لوگ دیکھ رہے ہوتے تو میں نہ کرتا, کیونکہ کیا ہے کہ یہ پھر فتنے کا باعث بن سکتا تھا. ایک چیز مجھے ذاتی طور پہ اچھی لگی, پسند آئی, لیکن آپ کر لیں, لیکن آپ دوسروں کو اس چیز کی ترغیب اس طرح نہ دیں. یا جو شخص نہ کر رہا ہو اس کو آپ برا سمجھیں, یہ بھی صحیح نہیں. ٹھیک ہے سر, شوال کے روزے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل, کبھی بھی رکھ سکتے ہیں, پہلے دن کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے جی. اب ہم تھوڑا سا اسی ٹاپک کو کوئکلی ہم کتاب سے بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی یہاں سے کوئی ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ النسخ نہیں ہے, اس کے بعد کون سا الاخبار چیپٹر ہے, پیج نمبر کیا بن رہا ہے؟ 57. چاہیے تھا یہ ہاتھ. اوکے الحمدللہ. الاخبار مندوب, ابھی یہ شیخ صاحب جب یہ اس میں ذکر کریں گے تو اس میں انشاءاللہ آ جائے گا, تو اس میں ہم دیکھ لیں گے. جی آن لائن میں کنہوں نے پہلے ریڈ نہیں کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے. جنہوں نے پہلے ریڈ نہیں کیا ہے اگر وہ ریڈ کریں تو زیادہ اچھا ہے, ادروائز جی فاطمہ زاہد. اچھا, جو چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو تھوڑا تیزی سے گزاریں گے اور یہ چیز بھی ذکر کرنی ہے انشاءاللہ اس کو. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الاخبار تعریف الخبر. الخبر خبری, تعریف الخبری, تعریف الخبری. الخبر لغة النبأ والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. من وقد من او فعل او تقریر او وصف. او وصف. من قول, من سے آئے گا سر. جی من قول او فعل او تقریر او وصف. اس سے مراد ہے نہیں, یہ ترجمہ بھی نہیں کرنا ہے, ترجمہ بھی نہیں کرنا, یہ ہم پہلے اصول حدیث میں پڑھ چکے ہیں. جی. وقد سبق الكلام على الاحکام کثیر من القول واما الفعل فان فعله انواع. وَأَمَّا الْفِعْلُ فَإِنَّ فِعْلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم انواع. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کلام ہے اس کے اعتبار سے پیچھے بہت ڈسکشن ہوئی, مطلق, مقید, مجمل, مبین, ظاہر, مؤول وغیرہ. فعل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ انواع پہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے پہلا کیا ہے؟ الاول الاول ما فعله بمقتضى الجبلۃ. ما فعله
ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب وقد يكون له صفة المطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. ٹھیک ہے جی، ایک سیکنڈ ویٹیجیے گا. الاول ما فعلہ بمقتضى الجبلۃ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جبلی تقاضوں کی وجہ سے، کالاکل والشرب والنوم، جیسے کہ کھانا پینا اور سونا، فلا حکم لہ فی ذاتہ، تو شریعت میں اس کا اپنی ذات میں کوئی حکم نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے قد یکون مأمورا به او منہیا عنہ لسبب، کسی سبب کی وجہ سے جو ہے اس کا حکم یا پھر اس میں نہیں آ سکتی. مثال کے طور پہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو پھر آپ کھانا پینا نہیں کر سکتے. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حالت میں سو نہیں سکتے، یا سوتے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے وغیرہ. وقد یکون له صفۃ مطلوبۃ کالاکل بالیمین، یا پھر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انہی چیزوں کے حوالے سے شریعت نے کوئی خاص صفت ایسی بیان کی ہو جو شریعت کو مطلوب ہو، یا پھر اس صفت سے منع کیا ہو، جیسے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا یہ مطلوب ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانا یہ منہی ہونا ہے، شریعت نے اس چیز سے روکا ہے. ٹھیک ہے جی. الثانی ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. جی. الثانی ما فعلوا بحسب العادت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کی وجہ سے کیا ہو، اور قوم کی عادت یا ذاتی عادت، کصفت اللباسی، جیسے لباس کی جو خاص صفات ہیں کہ کس طرح کا لباس تھا یا ہو، فمباح فی حد ذاتی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا، یہ اس چیز کو تو واضح کرتا ہے کہ یہ مباح ہے، کیونکہ اگر مباح نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، اس سے رک جاتے. لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو کہ مأمورن بھی ہو یا منہیاً عنہ، سبب کی وجہ سے، کسی خاص سبب میں یا کسی خاص وجہ سے جو ہے، یا کسی خاص کانٹیکس میں اس کو کہا، اس کا حکم دیا گیا ہو یا اس سے روک دیا گیا ہو. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالحب ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التعصي به. جزاک اللہ خیرا کثیرا. الثالث ما فعله على وجه الخصوصیت، کہ وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، فیکون مختصاً بھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتی ہے، امت کو اس کی اجازت نہیں ہوتی. کل وصال فی الصوم، جیسے کہ روزے میں وصال کرنا یعنی پے در پہ دنوں میں روزے رکھنا، یا پھر والنکاح بالہبتی، کہ ہبہ کے طور پہ نکاح کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا کہ کوئی بھی عورت آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبول کریں تو آپ کو کسی کی اجازت یا شاہدین کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کسی اور کے لیے نہیں تھا، اور اس کی خصوصیت شریعت سے ثابت ہے، جیسے کہ ہبہ کی قرآن میں خالصتاً لک من دون المؤمنین، اور وصال کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا دیا کہ مجھے میرا رب پلاتا ہے اور کھلاتا ہے. ولا يحكم بالخصوصیت الا بدلیل، کہ خصوصیت کے لازمی طور پر دلیل چاہیے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں اصل یہ ہے کہ امت ان کی اقتداء کرے. لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تأسی کرنا یعنی ان سے اسوہ حاصل کرنا، ان کی اقتداء کرنا، یہ اصل ہے کہ ان سے کی جائے گی. وہ چیز جس میں آپ کی اقتداء نہیں کرنی، شریعت اس چیز کو بیان کر دیتی ہے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، امت اس پہ نہ کرے. وصال میں نے آپ کو بتایا کہ کنٹینیوس ڈیز میں روزے رکھنا، جیسے ہم کس طرح کرتے ہیں کہ فجر کے ٹائم پہ سٹارٹ کرتے ہیں اور مغرب کے ٹائم پہ افطار کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر سکتے تھے، یعنی ایک پورا 24 گھنٹے کا بھی روزہ رکھ سکتے تھے، یا پھر آپ ملٹیپل ڈیز کنزیکٹیو روزے بھی رکھ سکتے تھے وداؤٹ افطار ان بٹوین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روزہ رکھتے تھے. جی دوسری الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على
مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب. جی ویٹ کیجیے گا. الرابع ما فعله صلی اللہ علیہ وسلم تعبدا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز کی ہو جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہو, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی ہو, یعنی اس کو عبادت کے طور پہ کیا ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا کرنا واجب تھا جہاں تک کہ امت تک یہ میسج پہنچ جائے کہ یہ فعل بھی کیا جا سکتا ہے یا اس کو بھی کرنا مطلوب ہے چاہے لازمی طور پہ نہ ہو. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کر دیا تب پھر وہ آپ پہ واجب نہیں رہا. ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على اصح الاقوال, کہ پھر وہ جو فعل ہے وہ مستحب ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. على اصح الاقوال کا معنی کیا ہے کہ اس معاملے میں خلاف ہے, ٹھیک ہے, کچھ نے اس کو مندوب میں لیا ہے, کچھ نے اس کو واجب میں بھی لیا ہوگا, لیکن شیخ کے نزدیک شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے نزدیک جو ہے وہ فعل فی ذات ہی جو ہے وہ پھر مندوب ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو عبادت کے طور پہ کیا ہو یا اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی ہو, یہ اس کی مشروعیت پہ تو دلالت کرتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. لیکن بنیادی چیز کیا ہے, الاصل عدم العقاب علی الترک, شریعت نے آپ کو کسی ایسی چیز کا پابند نہیں کیا ہے, یعنی شریعت آپ کو بتائے گی کہ شریعت آپ سے کیا چاہتی ہے کہ جس کو آپ نہیں کریں گے تو اس کا گناہ ہوگا. آپ خود سے نہیں سوچ سکتے. ابھی میں بیٹھ کے نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا ایسی چیزیں چاہتا ہے کہ جس کو میں نے نہیں کیا تو مجھے گناہ ملے گا. یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ کہ شریعت آپ کو واضح کرے گی کہ کیا آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس پہ سوال کرے گا. تو جب یہ بیان نہیں کیا, صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فعل کیا, تو اس میں یہ چیز لازمی طور پہ نہیں آتی کہ اگر میں وہ فعل نہیں کروں گا تو مجھے گناہ ملے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے عبادت کے طور پہ, تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ کرنے کا ثواب ہے, چھوڑنے کا گناہ اس سے ثابت نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی. فیکون مشروعا لا عقاب فی ترکہ, مشروع تو ہے لیکن اس کے چھوڑنے پہ کوئی عقاب یعنی کہ سزا نہیں ہے. واضح حقیقت المندوب, اور یہ اگر آپ مندوب کی تعریف دیکھیں گے تو وہاں پہ یہی بات تھی کہ جس کے کرنے میں شریعت نے اس کو انسان کو ثواب کا مستحق کیا لیکن چھوڑنے پہ کوئی گناہ نہ ہو. اور اس کی حدیث شیخ صاحب نے بیان کی, عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث, کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے ابتدا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے, تو انہوں نے کیا بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ آپ ایسا کریں؟ نہیں حکم دیا. یعنی وہ کوئی شخص نہیں کرتا تو اس کو پکڑ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص یہ فعل کرتا ہے تو اس میں ثواب ہے. اچھا اب مسواک تو ہو سکتا ہے کہ قوم کی عادت ہو. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جوتے پہننا, جوگرز پہننا عادت ہے, تو مسواک بھی ہو سکتا تھی عادت ہو, یا نظافت کے لیے ہم صابن استعمال کرتے ہیں, یا سینیٹائزر آج کل کورونا کے زمانے میں بڑا استعمال ہوتا ہے. سواک ویسے تو عادت رکھتی ہے, لیکن دوسری جو حدیث ہے السواک مطہرۃ للفم, منہ کو صاف کرنے کے ذریعے, وہ مرضات للرب, اور رب کو راضی کرنے کا, تو اس وجہ سے وہ مشروع ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فعل کر رہے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ بتا رہی ہے, تو اگر ایک شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں گھر میں داخل ہوتے وقت یا تو آپ مسواک کر لیں, یا کم از کم آپ کوئی ایسی چیز کر لیں جس سے آپ کے چہرے پہ یا کم از کم منہ میں جو ہے ایک فریشنس محسوس ہو جائے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فعل کیا ہے, اس کا حکم نہیں دیا کہ جب بھی آپ داخل ہو تب آپ یہ کام کرو, اس لیے ہم اس کو لازم نہیں کہہ سکتے. دوسری مثال انہوں نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے میں جو ہے اپنی داڑھی میں کیا کرتے تھے, خلال کرتے تھے. آپ انگلیاں ڈال کے اپنے ہاتھ سے بالوں کے اندر پانی پہنچاتے تھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ انسان ایسے کرے, کیونکہ اصل جو ہے وہ ہے چہرے کا دھونا, اور چہرے کا دھونا جو ہے وہ خلال کے بغیر بھی حاصل ہو سکتا ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں مبالغہ یعنی اس چیز کو انشور کرنا کہ پانی جو ہے وہ تہ تک پہنچ رہا ہے, تو یہ چیز مستحب ہے, لیکن یہ واجب یا لازم نہیں ہے. کیونکہ اگر لازم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دے دیتے, یا اس کے بیان کر دیتے کہ جس شخص نے ایسا نہیں کیا یا اس چیز کا خیال نہیں کیا تو اس کو اس چیز پہ پکڑ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. الخامس ما فعلہ ما فعلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ما فعلہ بیانا لا مجمل من لمجمل من نصوص الكتاب او السنة فواجب علیہ حتى يحصل البیان لو جو بالتبلیغ علیہ
ثم يكون له حكم ذلك النسخ المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل الواجب، وإن كان مذوبا كان ذلك الفعل مذوبا. صحیح. آخری شیخ صاحب نے خامس کیا بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزیں کچھ فعل کیے اور اس میں مقصد کیا تھا کہ شریعت کی کسی مجمل کو بیان کرنا. شریعت نے کوئی چیز کسی چیز کا حکم دیا تھا لیکن اس میں وضاحت نہیں ہے, ابہام ہے, ٹھیک ہے. تو اس مجمل کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہو. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس شریعت کو بیان کرنا لازمی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد ہی کیا تھا, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, کہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں. اب وہ بیان جہاں پہ قول کے ذریعے مطلوب تھا وہاں پہ قول کے ذریعے کیا, جہاں پہ فعل کے ذریعے مطلوب تھا وہاں پہ فعل کے ذریعے کیا. تو وہ افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے یا شریعت کے مجمل کو بیان کرنے کے لیے کیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت تک واجب تھے جب تک کہ وہ بیان نہ ہو گئے. جب بیان ہو گئے تو پھر وہ چیز یا وہ فعل جو ہے وہ اپنے حکم پہ آ جائے گا. اپنے حکم پہ آنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ چیز دوسروں پر واجب تھی تو وہ واجب رہے گی, اگر وہ چیز مستحب تھی تو وہ مستحب رہے گی. مثال کے طور پہ اقیم الصلاۃ, شریعت نے کیا کہا, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اس میں اجمال کیا ہے, حکم تو ہے, اجمال کیا ہے, اس میں مجمل کیا ہے, مجمل کیا ہے, کس طرح پڑھیں, کب پڑھیں, کہاں پڑھیں, کیا کیفیت ہو, پڑھتے ہوئے کیا اذکار ہو, زبان پہ کیا ہو, ہاتھ کہاں پہ ہو, آنکھیں کہاں پہ, نظر کہاں پہ ہو. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا کیا, واضح کر کے بیان کر دیا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک بیان نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازم تھا کہ آپ اس کو بیان کریں, کیونکہ یہ آپ کا مقصد بعثت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں لوگوں کے لیے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو کر دیا, بیان کر دیا, اب چونکہ صلاۃ اللہ تعالیٰ نے واجب کی تھی تو وہ واجب ہے, ہم پہ بھی واجب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی واجب تھی. دوسری مثال شیخ صاحب نے کیا دی, مثال المندوب, کہ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا. کدھر پڑھنا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, کہ مقام ابراہیم کو کیا بناؤ, مصلی بناؤ. اب اس میں کیا مجمل بات ہے کہ کس مقام پہ پڑھنا ہے, یعنی مقام سے کیا مراد ہے اور مصلی بنانے سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, کہ کیا انسان ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے اس قول پہ اس کی بات واجب مطلب مکمل ہو جائے گی کہ اس نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا. کیا آپ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنایا ہے, نہیں بنایا ہے, تو کیا آپ گناہ گار ہیں. کیوں, اللہ تعالیٰ تو قرآن میں حکم دے رہے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وہ کس کے لیے خاص ہے, ایک تو یہ کہ جس نے طواف کیا, خیر اس میں بھی کہ وہ واجب ہے یا نہیں وہ ایک الگ فقہی معاملہ ہے, لیکن یہ بات کہ یہ ہر کسی کے لیے تو ضروری نہیں ہے نا, ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے. تو یہ اصلاً یہ جو حکم ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ, یہ فرض ہر کسی پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر کسی خاص کانٹیکس میں جا کے کچھ کے نزدیک وہ واجب ہے, کچھ کے نزدیک وہ مستحب ہے, مندوب ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انیشیلی کیا واجب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیں کہ اس آیت کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کا کیا مطلب ہوگا, کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے کیا مراد ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ, اس سے مراد کیا ہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو ادا کر کے بتا دیا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو اس طرح مصلی بناؤ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد یا اس کے بعد گئے 2 رکعتیں پڑھی, کس کیفیت میں پڑھی, یا اس میں بتا دیا کچھ چیزیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو ادا کر دیا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ فعل مستحب ہے, مندوب ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ شیخ صاحب بس کچھ بیان کر رہے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں تقریر کے بارے میں انہوں نے بیان کیا. تقریر کس چیز کو کہتے ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اقرار کیا, کہ یعنی اس پہ منع نہیں کیا. اب اس کے لیے ایک اختلاف یہ ہے کہ کیا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہونا ضروری ہے, کہ آپ یعنی کیا یہ چیز ثابت ہو کہ ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا, یا اتنا کافی ہے صحابی کا کہہ دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یہ کرتے تھے اور ہمیں اس پہ منع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی ایک بات یہ, مثال کے طور پہ ایک صحابی جو ہے وہ نماز میں ہر رکعت میں جو بھی قرات کرتے تھے اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے, قل واللہ احد, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ فعل پہنچایا گیا کہ بھائی یہ اس طرح کر رہے ہیں, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا گیا. لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر فعل پہنچایا گیا ہو تبھی اس کو اس طرح کی اپروول ملے؟ تو شیخ صاحب کہتے ہیں نہیں, کیونکہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا اور پہنچوا دیتا ہے. تو جیسے شیخ صاحب نے اگزامپل دی کہ ایک جو حدیث ہے ازل کے حوالے سے
یا آپ پیج 60 پہ اگر دیکھیں تو صحابہ کی جابر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کننا نازل والقرآن ینزل کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا, یعنی نزول قرآن کے زمانے میں ہم عزل کیا کرتے تھے اور اس سے ہمیں منع نہیں کیا گیا. تو اس سے انہوں نے کیا استدلال کیا کہ اگر یہ حرام کام ہوتا تو ہمیں منع کر دیا جاتا, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ منع نہیں کیا گیا اس لیے اس پہ شریعت کا جو ہے وہ اقرار تقریر ثابت ہے کہ بھائی یہ فعل کیا جا رہا تھا اور یہ حرام نہیں ہے. عزل کا مطلب ہوتا ہے کہ جماع کے وقت انسان جو ہے وہ منی کو فرج میں جو ہے وہ اس کا انزال نہ کرے بلکہ اس کے باہر انزال کرے. یعنی اب اس کے صحابہ اس وجہ سے جو ثابت ہے کہ وہ خاص کر لونڈیوں کے ساتھ جو ہے اس وجہ سے کرتے تھے کیونکہ ان کو لونڈیوں سے کام وغیرہ کرانے ہوتے تو ان کو اس کا خدشہ ہوتا تھا کہ ان کا حمل نہ ہو جائے, کیونکہ اگر حمل ہو جائے گا تو پھر ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں وہ جو ان کی لونڈی ہوتی تھی وہ کام نہیں کر سکے گی وغیرہ. لیکن خیر یہ ایک تعبیر ہے اور ویسے بھی اس کا ضروری نہیں ہے کہ اسی کانٹیکس میں جو ہے اس کی اپلیکیشن ہو. باقی آپ چیزیں دیکھ لیجیے گا اگر چاہیں تو, یہ ابھی مطلوب نہیں ہے. اقسام الخبری باعتبار میں یضاف الیہ مرفوع آپ نے دیکھا مرفوع ہوتا ہے, اس کے بعد موقوف اور پھر کون سا ہے, ایک تو یہ ماؤس ماشا مقطوع یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے, متواتر ہم نے دیکھا ہوا ہے, احاد ہم نے دیکھا ہوا ہے, حسن صحیح ضعیف اس کی تفصیل سے ہم نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے ہم اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس ٹاپک کو چھوڑ سکتے ہیں, اگر آپ نہ دیں تو پھر ہم پڑھ لیں گے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. صرف ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بیچ میں بیان کر دیتا ہوں. مرفوع یاد ہے کیا تھا کہ حدیث مرفوع ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی گئی, یعنی جب کوئی حدیث قولی بیان کی جا رہی ہو تو کہا جائے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا یقول, اور کوئی فعل بیان کیا جا رہا ہو تو صحابی کہہ رہے ہو کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسا کیا وغیرہ, ٹھیک ہے. لیکن ایک ہم نے دیکھا تھا مرفوع حکمن. حکمن کا کیا مطلب ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ایک صحابی کہہ دے کہ جنت میں ایسے باغات ہیں اور ان کی کوئی صفت بیان کرے. کون کہہ رہا ہے, صحابی کہہ رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ حدیث مرفوع تو نہیں ہوئی, لیکن چونکہ معاملہ ایسا ہے جس میں صحابی اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ رہے ہوں گے, وہ ظاہری تو یا لازمی طور پہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہوگی, اب صرف اس زبان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہے. تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جس کو معنوی طور پہ یا حکمی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے مرفوع حکمن, چاہے آپ کو ظاہری طور پہ الفاظ یا فعل یہ دکھے یا نہ دکھے, لیکن وہ چیز ایسی ہوگی, کانٹیکس ایسا ہوگا, معاملہ ایسا ہوگا جس میں ہم یہ کہیں گے کہ صحابی ایسی بات اپنی رائے سے نہیں دے سکتے, یہ یقیناً وحی کی بنیاد پہ ہوگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا ہوگا, انہوں نے صرف یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے. اور تفسیر میں اکثر ایسا ہوتا ہے, جیسے عبداللہ ابن عباس کسی چیز کے بارے میں اس طرح کہہ دیں تو اکثر اس کو مرفوع کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں کرے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا. آپ نے بیچ میں ایک سوال کیا ہے کہ مجمل کسے کہتے ہیں, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ کوشش کر کے پچھلے ٹاپک کو تھوڑا سا ریوائز کر لیجیے گا. اس میں مجمل جو ہے وہ ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مبین کا اپوزٹ ہوتا ہے مجمل, کہ اس بات میں کسی نہ کسی طرح کا ابہام ہو یا کلیئرٹی یا بالکل کلیئر نہ ہو کہ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے. باقی اگر جانا چاہیں تو آپ چلے جائیں. یہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے ما لا یتم, اور یہ اس میں اسائنمنٹ میں بھی شاید تھا, کچھ لوگوں کو پرابلم ہوا, ما لا یتم جو بھی ہے الا بہ فہو ڈیش. اب آپ اس میں اگر واجب کہنا چاہیں ما لا یتم الواجب الا بہ تو یہ کیا جواب ہوگا, فہو واجب, کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے بغیر آپ ایک واجب پہ عمل نہیں کر سکتے تو اس چیز کا بھی حکم کیا ہو جائے گا کہ یہ بھی واجب ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھنی ہے لیکن نماز کے لیے آپ کو وضو ضروری ہے یا آپ کو کپڑے پہننا ضروری ہے. اب آپ کو کپڑے پہننا, ویسے مطلب کپڑے خریدنا, اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے خریدنے اگر آپ کو پڑھیں تو نماز پڑھنے کے لیے کپڑے خریدنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا. ویسے مباح کام ہے کہ آپ ویسے انسان لباس تو پہنے رہے, یا آپ پانی لے لیں, ٹھیک ہے, صدر ڈھک لے, لیکن نماز کے لیے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے کہ آپ ایک اوپر سے بھی ایک قمیض پہن سکیں تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس قمیض کو بھی خریدیں. یا اگر آپ یہ کہیں ما لا یتم مندوب, یا حرام کر لیں الحرام الا بہ فہو حرام, کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر یعنی کو اپلائی کرنا بھی جو ہے یا اس راستے پہ چلنا بھی حرام ہے.
ٹھیک ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص مجھ سے یا مال لے کے جا رہا ہے, آپ مثال کے طور پہ ایک شخص بندوق اسلحہ بیچتا ہے, اب آپ کو پتا ہے دو لوگ آئے, ایک ان میں سے شکار کرنے کے لیے آیا اور ایک انسانی شکار کرنے کے لیے آیا, تو اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص اس سے کسی انسان کو نقصان پہنچائے گا, ظلم کرے گا, تو آپ اس شخص کو یہ اسلحہ نہیں بیچ سکتے. ویسے اسلحہ بیچنا جائز تھا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ اس طرح شیخ صاحب نے ایک ایگزامپل دیے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک شخص جنرل اسٹور پہ کام کرتا ہے, اب جنرل اسٹور پہ وہ بلیڈ بیچتا ہے, اب ایک حجام اس کے پاس آتا ہے اور وہ بلیڈ خریدنا چاہتا ہے, تو وہ اس حجام سے پوچھے کہ کیا تم اس بلیڈ کے ذریعے لوگوں کی داڑھی صاف کرو گے یا نہیں. وہ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں داڑھی صاف نہیں کروں گا, صرف سر کے بال صاف کروں گا, تو وہ اس کو بیچ سکتا ہے. لیکن اگر وہ کہہ دے کہ نہیں میں سے لوگوں کی داڑھی صاف کروں گا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پھر بلیڈ بیچنا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ اس بلیڈ کے ذریعے حرام کام کرے گا اور اس کے بغیر وہ حرام کر نہیں سکتا, تو آپ اس کو یہ بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی, امید ہے کہ انشاءاللہ بات واضح ہوگی. جزاکم اللہ خیر. ہم پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اجماع اور پھر انشاءاللہ قیاس پہ جائیں گے. حدیث کے حوالے سے جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ الحمدللہ کلیئر ہے. پھر بھی اگر کوئی بات ایسی ہو جو آپ کنفیوز کر رہی ہو یا آپ چاہ رہے ہو کہ ہم انشاءاللہ کلاس میں ڈسکس کر لیں, تو ہم اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. ہمارے کالج میں برقعے کو عجیب سمجھا جاتا ہے. اگر آپ برقعے کو یہ مانتے ہیں کہ برقع یعنی برقع, تو دیکھیں شریعت کی طرف سے برقع تو واجب نہیں ہے, شریعت کی طرف سے حجاب واجب ہے. اب وہ حجاب کے جو مقاصد ہیں اور حجاب کی جو کنڈیشنز ہیں, اگر آپ وہ برقعے کے علاوہ بھی پوری کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہوتا, ویسے یہ نہیں ہوتا کہ اصل میں دیکھیں ایک اس چیز کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ انوائرمنٹ کس کا ہے. اگر وہ انوائرمنٹ برے لوگوں کا ہے تو پھر آپ برے لوگوں کے اعتبار سے نہ چلیں, اگر اچھے لوگوں کا ہے تو پھر آپ ان کے اعتبار سے چلیں. اب آپ کسی ایسی جگہ پہ اگر مثال کے طور پہ میں کسی کلب میں چلا جاؤں اور میں کہوں کہ یار یہاں پہ کلب میں جو ہے لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ انسان سطر ڈھکے, تو میں بھی سطر نہ ڈھکوں, یا لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کوئی سادہ لباس پہنوں, تو اپنی اس کمپنی کو بھی تو دیکھیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا نا کہ اپنی کمپنی کو دیکھو کہ آپ نے کس کو دوست بنا رہے ہو, کس کمپنی میں رہ رہے ہو, اس کمپنی کے اثرات آئیں گے. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ کالج میں آپ کا ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں ہے, یا وہاں کے لوگوں کو آپ کو اچھا سمجھا. ہاں اگر آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں مثال کے طور پہ, اور اس کے لیے آپ کو ابھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ الاؤڈ چیزوں پہ کمپرومائز کر لیں, تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن پھر آپ ایک مقصد کے تحت کریں گے جس میں آپ لوگوں کو اس طرف لے کے آ رہے ہوں گے, تو بالکل ایسے کیا جا سکتا ہے. اور اس کی مختلف مثالیں جہاں پہ علماء نے کہا ہے کہ آپ کسی سنت کو یا کسی مستحب چیز کو آپ چھوڑ بھی دیں تاکہ لوگوں کو آپ قریب کر کے پھر ان کو اس چیز کی طرف ترغیب دے دیں, اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں. جی وہ ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے اگر ہو سکے تو برائے مہربانی جلدی کر لیں جو آپ سوال کہہ رہی ہیں. کیا فیانسے سے چیٹنگ جائز ہے؟ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. فیانسے جو ہے وہ آپ کے غیر محرم کی طرح ہی ہے. انگیجمنٹ سے کوئی محرم رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوتا. نکاح کر لیں, پھر جتنی چیٹنگ کرنی ہو انشاءاللہ کر لیں. اگر چیٹنگ کرنی ہے تو کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس چیٹنگ میں موجود ہو, آپ کے کوئی رشتہ داروں میں سے, ان کے کوئی رشتہ داروں میں سے. آج کل واٹس ایپ پہ آپ گروپ وغیرہ بنا سکتے ہیں جس میں وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن چیٹنگ کال کوئی فرق نہیں ہے, کمیونیکیٹ کرنے میں سب کچھ ہو سکتا ہے, تو کمیونیکیٹ ہی نہیں کرنا ہے, نہ فرشتوں کے ذریعے, نہ شیاطین کے ذریعے, نہ میسج کے ذریعے, نہ کال کے ذریعے, نہ پکچرز کے ذریعے, نہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لانے کے ذریعے, کسی بھی ذریعے سے. اس طرح پبلک ہے تو اوکے, آپ پبلکلی کوئی بات کہہ رہے ہیں, کوئی اور شخص ایسا موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ دو نامحرم جو ہے وہ جمع نہیں ہوتے الا کہ تیسرا شیطان وہاں موجود ہوتا ہے. تو کوئی تیسرا شخص موجود ہو تو اس صورت میں کیا جا سکتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ مثال کے طور پہ لڑکا یا لڑکی کی والدہ یا کوئی گھر میں سے جو ہے وہ آپ واٹس ایپ پہ گروپ بنا لیں اور اس میں جو بات کہنی ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ جب تک رشتہ قائم نہیں ہو جاتا ادھر ادھر کی باتوں سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. چیٹنگ میں پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مختلف چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. مقصد کی خاطر جو بات ہے وہ بات کی جائے اور پھر اس معاملے کو جلد سے جلد یعنی جتنا بھی جلد ممکن ہو نکاح کی طرف یا تو لے جایا جائے یا پھر اس کو ایکسٹینڈ نہ کیا جائے. نکاح کریں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے جو کرنا چاہیں کریں. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.